بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر سورہ حمد کر رہے تھے۔ آج سورہ حمد کی چوتھی آیت کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ یوم الدین کا مالک ہے، یعنی وہ خدا جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، کیا خدا دنیا کا مالک نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ میں دنیا اور قیامت کا مالک ہوں؟ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ خود پروردگار عالم دنیا کا مالک نہیں ہے۔ خدا بندے کو احساس دلانا چاہتا ہے کہ تجھے قیامت کے دن کمپلیٹلی میری خدائی محسوس ہوگی، جو تمہیں دنیا میں محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ انسان دنیا میں اتنا مشغول ہو گیا، رشتہ داریوں میں، اپنا مال میں، دولت میں، حکومت میں، شہرت میں، کہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ دنیا میں مالک ہوں۔ مثلا طاقتور ہے، کہتا ہے میری حکومت، گاڑی لیتا ہے، کہتا ہے میری گاڑی، گھر ہے، کہتا ہے میرا گھر، بچے ہیں، کہتا ہے میرے بچے۔ تو انسان دنیا میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں مالک ہوں۔ تو اسی لیے خدا نے کہا تجھے قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ حقیقی مالک کون ہے۔ وہاں تو دیکھے گا کہ حقیقتاً اگر کوئی مالک ہے، اگر کسی کے ہاتھ میں، کسی کے بس میں سب کچھ ہے تو وہ پروردگار عالم ہے، اور وہاں پر اگر کوئی بے بس ہے تو وہ انسان ہے۔ دیکھیے کیسے پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ دوست ہوتے ہیں، آپ کے یا چند رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق میرے ساتھ ہمیشہ والا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ آدھے راستے میں آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے، واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ سب چیزیں آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں اور انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ اور علماء مثال دیتے ہیں کہ ایک دنیا میں تم محسوس کر سکتے ہو اللہ کے تعلق کو، وہ والدین کے ساتھ ہے، کہ تجھے ہر کوئی چھوڑ کے جا سکتا ہے لیکن تمہاری ماں ہمیشہ زندگی میں تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ انسان شادی کرتا ہے، بیوی کا تعلق بھی انسان کے ساتھ اس کی زندگی کے 20 سال کے بعد بنتا ہے، یا 25 سال یا 30 سال۔ کبھی بھی بیوی بھی پیدا ہونے سے انسانی فطری عمل بھی ہے، ساتھ نہیں ہوتی، لیکن وہ ماں ہے جو پیدا ہونے سے لے کر جب تک انسان ہے یا ماں کی زندگی ہے وہ انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ کا تعلق بھی انسان کے ساتھ ہمیشہ والا ہے، لیکن دنیا کا بھی اللہ مالک ہے، لیکن اللہ کی مالکیت جو محسوس، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان محسوس کرے خداوند عالم کی مالکیت کو، وہ کہاں محسوس کرے گا؟ قیامت کے دن کرے گا۔ یہاں پر دنیا کی روشنیوں نے، دنیا کے مال نے، ہر چیز نے ہمیں اتنا آپس میں جکڑا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی اس مالکیت کو محسوس نہیں کر پاتے۔ چھوٹی سی مثال ہے، انسان بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہونے کے بعد جب ڈاکٹر اسے کوئی دوائی دیتا ہے یا ٹیبلٹ یا شربت یا آپریشن جو بھی کرتا ہے، مریض جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم جملہ کون سا زبان پر جاری کرتے ہیں؟ اللہ اس ڈاکٹر کو جزائے خیر دے کہ جس کی دوا کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا، جس کے علاج کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ہم غور نہیں کرتے اگر پروردگار عالم اس کی دوا میں اثر نہ ڈالتا تو ہم ٹھیک کیسے ہوتے؟ اگر خدا اس میں شفا نہ رکھتا تو ہم ٹھیک کیسے ہوتے؟ تو دنیا ایک پردہ ہے کہ جو ہمیں اللہ کی مالکیت سے تھوڑا بہت دور کر دیتی ہے، کہ ہم کہتے ہیں حضور خدا میں رہو۔ اس حضور سے دنیا جو ہے ہمیں بہت دور کر دیتی ہے۔ ہم بارش برستی ہے تو بادلوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بادل ہیں جو بارش برسا رہے ہیں۔ میں نے پچھلی نشست میں آپ کو مثال دی تھی، جیسے بلب روشن ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بلب ہے جو روشنی دے رہا ہے، حالانکہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کرنٹ ہے جو اس بلب میں آ رہا ہے، جس نے اس کو روشن کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ پانی ہے، بجلی ہے، یہ ساری اسباب و علام ہیں۔ یعنی اصل حقیقت تک، جڑ تک ہم نہیں پہنچ پاتے، لہٰذا ہم ظواہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، روشنی کو بلب سے سمجھتے ہیں اور ساری تعریفیں بلب کی کرتے ہیں، لیکن جہاں سے انرجی آ رہی ہے ہم بادلوں کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جو ان بادلوں کو اٹھا رہا ہے، جس نے ساری کائنات کو مینیج کیا، جو رب العالمین ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کہہ رہے مالک یوم الدین، یہ تمہیں احساس کب ہوگا؟ جب تم قیامت کے دن آؤ گے، اور تب تمہیں قیامت میں احساس ہوگا کہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن تمام تر اسباب کٹ جائیں گے،
کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 166 میں تقطعت بہم الاسباب، قیامت میں تمام تر اسباب کٹ جائیں گے، فلا انصاب، سورہ مومنون میں ہے کہ قیامت میں تمام تر نسبتیں ختم ہو جائیں گے، لا ينفع مال ولا بنون، وہاں پر نہ مال تمہیں کام آئے گا نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، لا تنفعکم ارحامکم، وہاں پر رشتہ دار بھی تمہیں کام نہیں آئیں گے، یعنی وہاں پر انسان کمپلیٹلی خود کو بے بس مانے گا، مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، اسباب کٹ جائیں گے، ارحام رشتہ داریاں وہاں پہ ختم ہو جائیں گی، یہاں تک فرمایا ولا یؤذن لهم فیعتذرون، یہ زبان جو تمہاری ہے قیامت کے دن یہ بھی تمہیں کام نہیں آئے گی، یعنی دنیا میں تم اپنی زبان سے کچھ فائدے لے سکتے تھے، کسی انسان سے کام نکلوانا ہے، اس کی تھوڑی تم نے تعریف کر دی، اس کی چاپلوسی کر دی، اور اس چاپلوسی نے اور تعریف نے، اس زبان نے تمہیں مدد کی، اور لیکن قیامت کے دن کتنی بھی چاپلوسی کرو گے وہاں پر کوئی چیز تمہیں کام نہیں آئے گی، یہاں تک فرمایا حلق عنی سلطانی، وہاں پر حکومتیں کام نہیں آئیں گی، یعنی وہاں پر عجیب بات ہے، عمر انسان کی ختم، طاقت انسان کی ختم، رشتہ دار انسان کے ختم، زبان کام نہیں آئے گی، وہاں پر انسان کمپلیٹلی محسوس کرے گا کہ میں پروردگار عالم کی حکومت میں، اور وہاں پر اگر کوئی مالک ہے میرا تو پروردگار عالم دین ہے، مالک تو وہ ہے، میں نے توضیح بتا دی آپ کو، یوم الدین۔ اب دین کی مختلف معانی ہیں، دین کہتے ہیں راستے کو، جو جس راستے پر چلتا ہے وہ اس کا دین ہے، یہ جو ہم مجالس میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن یہ لفظ غلط ہے کہ بھائی فلاں شخص تو بے دین ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا انسان کائنات میں نہیں ہے جس کے پاس دین نہ ہو، یعنی انسان جو پہنتا ہے، جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، جن سے دوستیاں کرتا ہے، جن سے باتیں کرتا ہے، جو غذا اختیار کرتا ہے، یہ اس کا دین ہے، کہ ارشاد لکم دینکم ولی دین، تمہارے راستے پر، ہم اپنے راستے پر۔ تو آج کا جو لادین، جسے ہم عرف عام میں لادین کہتے ہیں، ایتھسٹ کہیں، جو بھی کہیں، لائک کہیں، یعنی جس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ بھی ایک دین اختیار کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی کسی نہ کسی راستے پر تو چل رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آج کوئی مسلمان یہ تو کہے میں مسلمان ہوں، لیکن ذرا یہ سوچے جو تو پہنتا ہے وہ تیرا دین ہے، جو تو پہناوا اختیار کرتی ہے وہ تیرا دین ہے، اگر تو بے حیا ہے تو تمہارا دین بے حیائی ہے، اگر تم میں غیرت نہیں ہے تو تمہارا دین بے غیرتی ہے، اگر تمہارے وجود میں شہوت بھری ہوئی ہے تو تمہارا دین ہی شہوت ہے، تمہارا دین اسلام نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہی ہے کہ جو تو راستہ اختیار کرتا ہے وہ تمہارا دین ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دین حق کیا ہے اور دین باطل کیا ہے، لیکن ہر انسان کوئی نہ کوئی دین رکھتا ہے، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین حق پر ہے، یہ دین باطل پر ہے۔ لیکن مالک یوم الدین، قرآن نے کہا کہ پروردگار عالم، خود قرآن نے لفظ دین کی مدد کی ہے، ارشاد وَيَسْأَلُونَكَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ سورہ زاریات میں لوگ تجھ سے پوچھتے ایان یوم الدین کی قیامت کب ہے، یعنی یہاں پر یوم الدین یعنی دین سے مراد قیامت ہے، ایان یوم الدین، پھر ارشاد وَثُمَّ أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تمہیں کیا پتا کہ یوم الدین کیا ہے، یوم الدین یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن جس دن کسی کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، اس وقت احساس ہوگا، والامر یومئذ للہ، وہ دن بس خدا کے حکم سے ہوگا، وہاں پر اگر حکم چلے گا تو پروردگار عالم کا چلے گا، مال کے ذریعے سے تمہارا حکم نہیں چلے گا، اولاد کے ذریعے سے تمہارا حکم نہیں چلے گا۔ آج جو کثرت اولاد پہ فخر کرتے ہیں، کثرت مال پر، حکومت پہ اپنا حکم چلاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن تم اللہ کی قدرت کو جتنا محسوس کرو گے تم دنیا میں بھی اتنا محسوس نہیں کر سکتے، وہاں تجھے یہ باقاعدہ ریئلائز ہوگا کہ اگر کوئی مالک ہے تو وہ پروردگار عالم ہے۔ اب ہم نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ خدا جب سورہ حمد جو انسان کم از کم 10 مرتبہ ہر مسلمان دن میں پڑھتا ہے، اس سورہ حمد میں انسان کو قیامت کو یاد کرنا ہے، خود قیامت کو بھلا دینا یہ انسان کی بے دینی کی نشانی ہے، قیامت کو یاد کرنا ہے۔ لیکن یہ جو لفظ دین ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پہلے خدا رحمان الرحیم کو لاتا ہے، پھر خدا مالک یوم الدین کو لاتا ہے، یعنی اللہ مربی ہے۔ کل ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، مربی یعنی جو پالنے والا ہے، اس کے لیے رحمان اور رحیم ہونا ضروری ہے، یعنی ٹیچر کے لیے، کوچ کے لیے رحمان الرحمان، جو تربیت اور تعلیم کا کام کرتا ہے اس کے لیے رحمان الرحیم ہونا ضروری ہے، کیونکہ پہلے رب لاتا ہے پھر رحمان الرحیم لاتا ہے۔ لیکن رحمان الرحیم لانے کے بعد خدا فوراً یوم الدین کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ظریف نقطہ ہے کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ رحمت ہم کہتے ہیں رجا کو نا، رجا یعنی امید، اللہ امید دیتا ہے، یعنی نبی ڈراتے بھی تھے، امید بھی دیتے تھے۔
اس سورہ حمد میں دونوں چیزیں ہیں. جب آپ اللہ کی رحمت کو سنتے ہیں آپ امیدوار ہوتے ہیں، لیکن رحمت الہی کا مطلب یہ نہیں کہ اتنی امید بندے کو دی جائے تو اس کے دل میں جو آئے وہ گناہ، یعنی اتنی اس کے وجود میں جرت پیدا ہو جائے کہ وہ گناہ کرنے لگے. اور ڈر بھی اتنا ڈرانا انسان کو نہیں چاہیے، وہ بالکل دین خدا سے بھاگ جائے اور ڈر جائے. یہاں پہ اللہ دونوں چیزوں کو ایک آپ سمجھیں کہ دونوں چیزوں کو برابر اور اس میں بیلنس کرنا چاہتا ہے. پہلے اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ تمہارے دل میں جتنے آئیں تم گناہ کرو اور بدکاریاں کرو. کیوں؟ اللہ نے فوراً کا رحمان الرحیم مالک یوم الدین. یہ ذہن میں رکھنا ایک یوم الدین بھی ہے جہاں پہ کچھ کام نہیں آئے گا، یعنی رجا بھی رکھنا، امید بھی رکھنا اور اللہ کا ڈر بھی اپنے وجود میں رکھنا. یہ مت بھولنا کہ ایک قیامت کا دن بھی ہے. اور یہ قرآن مجید کی ایک عجیب بلاغت اور فصاحت ہے کہ خدا نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ رکھا. پہلے فرمایا انی انا غفور الرحیم، میں بخشنے والا ہوں، اور فوراً اس کی آیت میں فرمایا ان عذابی هو عذاب العلیم. یعنی یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ میں رحیم ہوں اور غفور ہوں، بخشنے والا ہوں، اور یہ بھی مت بھولنا کہ عذاب شدید ہے جو گنہگاروں کے انتظار میں ہے. ہاں میں بخشتا بھی ہوں، میں رحمت بھی برساتا ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. قابل التوب شدید العقاب. پہلے اس کی رحمت، ہر آیت میں پہلے رحمت کا ذکر ہے، اس کے بعد عذاب کا ذکر ہے. قابل التوب، میں بخشنے والا ہوں، میں غافر ہوں، میں توبہ بھی قبول کرتا ہوں، لیکن ہاں میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. الرحمن الرحیم، میں رحمان الرحیم بھی ہوں، لیکن یاد رکھنا میں مالک یوم الدین بھی ہوں. پہلے رحمت کا ذکر کرتا ہے، پھر خدا یوم الدین کا ذکر کرتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر تم ذرہ برابر خیر اور شر کرو گے اس کا بھی تم سے حساب لیا جائے گا. میں رحمت والا بھی ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کوئی یوم الدین بھی ہے، کوئی عذاب علیم بھی ہے، کوئی عذاب شدید بھی ہے. میں سرچشمہ رحمت بھی ہوں، لیکن اے انسان ذرا احتیاط سے قدم اٹھانا، اور قدم اٹھاتے وقت یہ سوچنا کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں. علماء اس کی مثال دیتے ہیں، بالکل فرماتے ہیں یہ ماں باپ کی طرح ہے. ماں باپ ایک ایسا وجود ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے ایک بچہ ہے، وہ ماں باپ سے ڈرتا بھی، ماں باپ سے محبت بھی کرتا ہے. کیسے؟ مثلا چھوٹا سا بچہ جب اس کا ہاتھ اس کے باپ کے یا ماں بچی ہے اس کا ہاتھ اس کی ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس بچے کو کتنا اطمینان ہوتا ہے. اب یہ کسی چور سے کسی ڈاکو سے نہیں ڈرتا. ویسے بچہ اکیلا جب بازار میں جاتا ہے تو کتنا ڈرتا ہے کوئی اس کو نقصان نہ دے، کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے. لیکن یہ بچہ جب باپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتا ہے، اگر دور سے کوئی ڈرا بھی رہا ہو اس بچے کو پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ کہتا نہیں میرا ہاتھ میرے والد کے ہاتھ میں. یعنی اتنا اس بچے کی شفقت، رحمت، امید اپنے باپ سے وابستہ ہوتی ہے. لیکن یہی بچہ اسی والد سے ڈرتا بھی ہے، اگر غلطی کروں گا میرا باپ مجھے ڈانٹے گا، اگر غلطی کروں گا میری ماں مجھے ڈانٹے گی. تو یہ تعلق جو انسان کا اپنے والد سے، یعنی امید بھی ہے، رجا بھی ہے، اور انہی والدین سے بچہ ڈرتا بھی ہے. خدا بھی بالکل اسی طرح رحمان الرحیم ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے. یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ خدا لائق عبادت ہے. کیوں لائق عبادت ہے؟ کیونکہ ہم تمام تر حمد کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. یہاں پر لفظ اللہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ نے یہاں پر جیسے بسم اللہ کا اللہ کہا، پھر وہ اللہ جو رحمان الرحیم ہے. الحمدللہ کہا، شکر اس کا جو اللہ ہے. اللہ ایک واحد پروردگار عالم کا لفظ ہے جس میں خدا کی تمام تر صفات جمع ہیں. مثلا اس اللہ میں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر. تمام تر اللہ کی جو لفظ اللہ مجموعہ ہے تمام تر صفات کا. کیونکہ وہ اللہ ہے اسی لیے اسی کے لیے حمد ہے. کیونکہ وہ اللہ ہے اسی لیے وہ ہمارا رب ہے. اللہ یعنی وہ ایسا وجود جس سے تمام تر امیدیں وابستہ ہیں، جو قدرت بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، ہیبت بھی رکھتا ہے. اسی لیے وہ مالک یوم الدین ہے. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دوں اور زحمت کو تمام کر دوں. مثال کے طور پہ آپ کسی انسان کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں؟ یہ سوال ذہن میں لا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کوئی شخص روڈ سے گزر رہا ہے اور آپ نے گاڑی کو روکا اور آپ اس سے ملے اور آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بہت اچھے طریقے سے ملے. تو آپ سے پوچھا جائے آپ اس سے کیوں مل رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ قبلہ کل اس نے میرے اوپر بڑا احسان کیا تھا. اچھا کیا احسان کیا تھا؟ مثلا مجھے کہیں میں روڈ پہ پھنس گیا تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میری گاڑی کھڈے میں گر گئی تھی، یہ آیا تھا اور جب کسی نے میری مدد نہیں کی تھی اس نے میری مدد کی اور میری جان کو بچایا، میرے بچوں کو بچایا. کوئی بھی اس نے آپ پر احسان کیا ہو، کل اس نے مجھ پہ احسان کیا تھا، لہٰذا میں اس کی خوشامد کر رہا ہوں، میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. میرے گھر پہ آئیے، دعوت کھائیے. آپ یہ لوگ کرتے ہیں، زمانے میں چلتا ہے. ایک تو یہ واقعہ ہو گیا. دوسرا آپ کسی کی خوشامد کر رہے ہیں اور اس کو بڑے چہرے کو کھلا کر اس کے ساتھ سلام پیش کر رہے ہیں، خوشامد اور
ایک طرف آپ نارمل سلام کرتے ہیں نا، ہمارے سلاموں میں بھی تو بڑی منافقت ہے نا. ہم ایک انسان کو سلام کرتے ہیں، نارملی سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک آدمی ہوتا ہے السلام علیکم قبلہ کیسی طبیعت ہے، ٹھیک ہیں، آپ کب ہم سے ملیں گے. کسی سے تو اور زیادہ اس کی دعوتیں کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں. ایک کا آپ شکریہ اس طرح مل رہے ہیں، بڑی خوش طریقے سے، خوش اسلوبی سے مل رہے ہیں، کل اس نے آپ کی مدد کی. کسی انسان سے مل رہے ہیں کیونکہ اس نے آج آپ پر کوئی احسان کیا ہے، مثلا آج اس نے آپ کی کوئی مدد کی ہے اور اس کے بعد آپ اس کا سلام کر رہے ہیں کہ بلا ابھی آپ نے میرا کام کر دیا، میرا چیک پھنسا ہوا تھا، آفس میں کام پھنسا ہوا تھا اور اس شخص نے ابھی میری مدد کی، کل نہیں ابھی مدد کی ہے، اس لیے میں اس کا شکریہ ادا کروں. کسی آدمی کی آپ خوشامد کرتے ہیں کہ وہ پرسوں یا آنے والے ان فیوچر میں آپ کا کوئی کام کرتے. مثلا آپ کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کل ہی MP MNA بن جائیں، ہو سکتا ہے کسی بڑی پوسٹ پہ ہو جائیں، امیر آدمی ہے، ہم خوشامد کر رہے ہیں کل میں پھنس جاؤں، میرا کام کر دے، پولیس میں ہے، یعنی ان فیوچر میں پھنس سکتا ہوں اور یہ میری مدد کرے گا، اس لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. تو فرماتے 3 وجوہات کی وجہ سے، پاسٹ میں اس نے کوئی ہمارے لیے کام کیا، ان پریزنٹ ہمارے لیے کچھ کیا ہو، یہاں کل ہمارے لیے کچھ کرے گا، اس لیے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. فرماتے ہیں تو پھر تو خدا کا شکر ادا کرنا تو ہر بندے پہ واجب ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس نے کل تجھے پیدا کیا، تمہارے اوپر احسان کیا پیدا کرتے وقت، تجھے ایسی ماں دی، تجھے نعمتیں دیں، تجھے نوازا، تجھے عقل دی، یعنی گزشتہ وقت میں، ان پاسٹ میں اس نے تمہارے اوپر رحم کی، اس لیے اس کا شکریہ کرنا تمہارے اوپر واجب ہے. اور اس نے تجھے آج تمہارے اوپر فیض کر رہا ہے، یعنی اگر ایک لمحے کے لیے فیض خدا کٹ جائے، میں نے بلب کی مثال دی تھی، یہ بلب جل رہا ہے لیکن فور ملی سیکنڈ اگر اس سے کرنٹ چلا جائے یہ بلب بجھ جائے گا. تمہاری جانیں، تمہاری سانسیں، تمہارا وجود، یہ میں بھی باتیں آپ سے کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا فیض ایک لمحے کے لیے کٹ جائے. جان محترم، ایک لمحے کے لیے انسان کیا ہو جاتا ہے. جائیے ہاسپٹلز میں، جائیے دیکھیے، اگر اللہ کا ایک لمحے کے لیے فیض ختم ہو جائے، انسان تباہ ہو جائے. تو ان پاسٹ اس نے تمہارے اوپر رحمتیں اور برکتیں کی، اس کا شکریہ ادا کر. ابھی اللہ نے تمہارے اوپر فیض دائم ہے، یہ سانسیں لے رہے، اس کا فیض دائم ہے، یعنی کنٹینیوسلی یہ فیض تمہارے اوپر ہو رہا ہے، اس کا شکریہ ادا کر. اور وہ مالک یوم الدین، ان فیوچر قیامت کے دن تم اس سے ملنے والے ہو. تو جب جس طرح ایک سیاستدان کی چاپلوسی کرتے ہو، مالدار کی چاپلوسی کرتے ہو، کم از کم اللہ کی عبادت کر دو. ان فیوچر وہ قیامت کے، یعنی قیامت میں بھی تمہیں کام آئے گا. جب تم پیدا ہوئے تمہیں کام آیا تھا، ابھی فیض مطلق تمہارے اوپر کر رہا ہے. تو پروردگار عالم کا ہمیشہ شکر ادا کیا کرو، کیونکہ وہ رب ہے، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.